خاموشی انسان کے لیے اس کی عزت کا سبب ہے، یعنی کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، اکثر جن کے پاس علم ہوتا ہے، جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہے کہ زیادہ باتیں کرنے سے زیادہ فساد ہوتے ہیں، لہٰذا وہ سمجھداری کی بنا پہ وہ زیادہ خاموش رہنا پسند کرتے ہیں اور وہی بات کرتے ہیں جو کرنے کے قابل ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بات وہ کبھی نہیں کریں گے جس بات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جو فضول ہے، یعنی کہ جس بات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا، اسے وہ فضول سمجھتے ہیں، وہ نہیں کریں گے کبھی بھی سمجھدار لوگ۔ اسی طرح ایک بزرگ انسان جو بالکل سمجھ نہیں رکھتا تھا، یعنی کہ بالکل نادان تھا، جس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، لیکن ایک بزرگ تھا، اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، دکھنے میں ایک بزرگ انسان لگتا تھا، یعنی کہ ایک اللہ کا ولی لگتا تھا جس نے دکھنے میں، اس میں کوئی علم نہیں تھا، کوئی اسے عقل نہیں تھی، تو وہ ایک جگہ پہ رہتا تھا، ایک قصبے کے پاس ہی رہتا تھا، ادھر رہتا تھا کہ کسی سے وہ کوئی بات نہیں کرتا تھا، صرف اور صرف وہ کھاتا تھا اور اس کے بعد بیٹھا رہتا تھا پورا دن اور رات کو سو جاتا تھا، یہی اس کا معمول تھا، اس نے کسی سے بات نہیں کرنا ہوتی تھی، لہٰذا لوگوں کا ادھر سے گزر بسر ہوتا تو لوگ دیکھتے کہ یار یہ تو اللہ کا ولی لگتا ہے، یہ بڑا ہی دکھنے میں کمال ہے، لوگ آتے اس کے پاس، بابا جی کو دعا کا بولتے، کہتے کہ یہ میرا کام ہو جائے کہ میں آپ کے پاس آؤں گا، بابا جی کچھ نہ بولتے کیونکہ بابے کو کوئی علم نہیں تھا، بابا نادان تھا، بابا کچھ نہ بول، بابا چپ کر کے بیٹھا رہتا، لہٰذا لوگوں کی منتیں اللہ کی طرف سے پوری ہو جاتی، بعد میں لوگ ادھر آتے، بابا جی کے لیے کچھ لے کے آتے، بابا جی کو کھلاتے، بابا جی بات نہ کرتا ہے، وہ اسی بنا پہ مشہور ہو گیا کہ بابا جی چپ رہنے والے بابا، جو ہر کام کر دیتے ہیں، جو انہیں ایک بار بول کے چلے جاؤ وہ کر دیتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، لیکن میں وہ اللہ کی طرف سے رہا تھا، اس میں بابے کی کوئی حکمت نہیں تھی، وہ ایک خیالی بابا تھا۔ لہٰذا ایک ایسا وقت آیا کہ لوگ اس کے پاس ارد گرد کافی اکٹھے ہوا رہتے، یعنی کہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ جو لوگ تھے نا، اتنی اس کی فین فالوئنگ بڑھ گئی، لوگوں نے اپنی منتیں مانتے ہو پوری اللہ کی طرف سے جاتی، لیکن نام بابے کا لگ جاتا، اور ہر وقت اس کے پاس نا اس کے ارد گرد کافی لوگ رہتے، یعنی کہ لوگوں کا ہجوم رہتا، جو لوگ اس کے فین تھے، جن کی منتیں پوری ہوئی تھی، خدا کی طرف سے حقیقت پوری ہوئی تھی لیکن بابے کا نام آ رہا تھا، تو وہ بابے کے ارد گرد جمع رہتے تھے۔ تو بابے جی کو ایک دن خیال آیا، یار میری اتنی فین فالوئنگ ہو چکی ہے، بیٹھے بیٹھے اگر ہو سکے تو میں ان سے بات کرتا ہوں، اپنے جو فین فالوور ہیں مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں نہیں کرتا، اب میں بات کرتا ہوں ان سے، میری فین فالوئنگ اس سے بھی ڈبل ہو جائے گی، لہٰذا وہ بابا نادان تھا، اس کو بات کرنے کا کوئی نہیں پتہ تھا، علم کوئی نہیں تھا، اصل میں کوئی بابا نہیں تھا، لوگوں نے بس اسے کہہ کے بنا دیا تھا، اب لوگوں سے اس نے بات کرنا شروع کر دی، لوگ بڑے خوش ہوئے، بابا بولنا شروع ہو گیا، اور جب علم نہیں تھا اس کے پاس وہ عجیب عجیب باتیں کیا کرتا تھا، لوگوں کو اچھے طریقے سے بلاتا نہیں تھا، لوگوں کو جھٹک دیا کرتا تھا، یعنی کہ گندی گندی بھی باتیں اندر سے کر دینی، کوئی پتہ نہیں جو منہ میں آئی بات وہ کر دینی اور خوش ہونا، اور لوگ نا آہستہ آہستہ اس سے بیزار ہونا شروع ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ کس طرح کا بابا ہے، جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے، پہلے بولتا نہیں تھا اب جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، آہستہ آہستہ وہ گھٹنا سٹارٹ ہو گیا، اس کے ارد گرد جو ہجوم تھا وہ کم ہونا سٹارٹ ہو گیا، اور ایک ایسا وقت آیا کہ ایک بندہ بھی نہ اس کے ارد گرد رہا، اور لوگ اس کے پاس آنا بھی بند ہو گئے، لوگوں کو اصلیت پتہ چل گئی کہ یہ بابے کے پاس کچھ نہیں ہے، جو بھی پورا ہوتا تھا منت پوری ہوتی تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا تھا، یہ بابا تو ویسے ہی نادان ہے، اس کو کوئی عقل نہیں ہے بولنے کی، تو یہ کیا کر سکتا ہے، ایسا کچھ اللہ نے کیا، لہٰذا دیکھیے کہ جب وہ چپ تھا، اس کی خاموشی تھی، اس کی خاموشی نے اسے ایک ولی کا لقب دے دیا، وہ فضول کی بات نہیں کیا کرتا تھا، اور جب وہ بولنے لگا وہ اپنی ندامت کی وجہ سے ہی زیرو پہ آ گیا، لہٰذا جب آپ کسی موقع پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سے،
کسی مجلس میں بیٹھے ہو تو آپ کوشش کیجئے کہ خاموش ہی رہیں اور وہ بات بولیں جس میں پاور ہے، جو واقعی ہی کرنے کے قابل ہے، کیونکہ آپ کے الفاظ ہی آپ کو تخت پہ بٹھا سکتے ہیں، اور آپ کے الفاظ ہی آپ کو تخت سے اتار کے نیچے زیرو لائن پہ لا سکتے ہیں۔